والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواہ ابن ماجہ فی ابواب الصدقات. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کو ادا نہیں کر دیا جائے. یعنی ایک میت اگر مومن ہوتا ہے اور اس کے اوپر قرض ہوتا ہے تو جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے اس مومن کی روح لٹکی ہوئی رہتی ہے. لٹکی ہوئی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ قرض اس کے ذمے ہوتا ہے اور مر جانے کے بعد اب وہ قرض ادا کرنے کے لائق نہیں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مومن کو جنت میں جانا ہوتا ہے لیکن اس قرض کی وجہ سے اس کو جنت سے جانے سے روک دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی روح پریشان رہتی ہے اور لٹکی رہتی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مومن میت ہے تو اس کے ورثہ یعنی جو اس کے وارثین ہیں اس کی طرف سے مشٹ اینڈ شڈ قرض کو ادا کریں. یہ انتہائی ضروری امر ہے اور اگر یہ نہیں کیا جاتا ہے تو میت کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. چونکہ بات میت کے احکام و مسائل کے تعلق سے ہے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈال دی جائے. اللہ تبارک و تعالی رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو دنیا کے اندر ہی ان سارے رستوں کو بتا دیا ہے جن رستوں پر چل کر کے بندہ اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے. اور جو ان تعلیمات سے منہ موڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی ناکام و نامراد رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جو سنن ابن ماجہ ابواب الصدقات کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول سعد بن الاطول رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی مرا تو وہ 300 درہم چھوڑ کر کے مرا. میں اس کا بھائی تھا، میں نگراں اور ذمہ دار تھا. میں نے سوچا کہ وہ 300 درہم ان کے اہل و عیال پہ خرچ کرو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد ان اخاک محتبس بدینہ فاقض عنہ. تمہارا بھائی جو ہے قرض کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا ہے، قرض کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا ہے لہذا تم پہلے ان کی طرف سے قرض ادا کرو. سامعین کرام اس سے پتہ چل گیا کہ قرض جو ہے اگر کسی میت کے اوپر ہے اور اس قرض کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے تو میت کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. اور اس سلسلے میں ان کے وارثین کو خاص طور سے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو وراثت کی تقسیم کے تعلق سے جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہے اس میں واضح طور پر فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین. یعنی جو وصیت میت کر کے مرا ہے اس وصیت کے بعد اور جو اس کے اوپر قرض ہے اس قرض کو ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچتا ہے اسی میں سے تقسیم ہوگا. یہ نہیں کہ وارثین جو ہے وہ مال کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے میت مرا تو اس کے سارے ترکے کو آپس میں تقسیم کر لیا. میت کے اوپر قرض ہے یا نہیں ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیا. اور آج کل کے وقت میں تو شریعت کو بالکل چونچوں کا مربع بنا دیا گیا ہے. بہت سارے لوگ، بہت سارے وارثین اپنے والد یا ایسے آدمی جس کے مال کا وہ وارث بننا چاہتے ہیں ان کی زندگی میں ہی بٹوارا کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں بالکل شریعت کے خلاف امر ہے. ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی میت آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے
یا قرض جو اس کے اوپر ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اس نے کچھ مال چھوڑا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا جاتا کہ ان کے پاس مال موجود ہے، اس سے قرض ادا کر دیا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا دیتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلتا کہ اس کے اوپر قرض ہے اور اس نے قرض کو ادا کرنے کے لیے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم اپنے بھائی کے نماز جنازہ پڑھ لو. یہ ایک شدت ہے، یہ ایک تشدید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو، جنازے کی نماز کو نہ پڑھ کر کے امت کو بتلایا ہے. چونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور مسلمانوں کے حالات بالکل کمزور تھے. مالی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مسلمان بھی اور اسلام بھی انتہائی کمزور تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاملہ کرتے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ہاتھ کے اوپر فتح دی اور بہت سارے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و سربلند کیا اور بہت ساری مال غنیمت جب ہاتھ لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، پورے عالمین کے لیے رحمت تھے، تو مومنوں کے لیے تو بدرجہ اولا رحمت تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کا میں اس کے جان سے بھی زیادہ اس کے اوپر حق رکھتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فأیما مؤمن ترک مالا فلیرثہ عصبتہ من کان، اگر کوئی ایسا مومن ہے جو مرنے کے بعد مال چھوڑتا ہے تو اس کے جو وارثین ہوں گے، چاہے جو بھی وارثین ہوں، اس مال کے وہ حقدار ہیں. وَإِن تَرَكَهُ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ، اور اگر کوئی ایسا مومن ہے جو مرتا ہے اس حال میں کہ وہ کوئی مال نہیں چھوڑتا ہے بلکہ اس کے اوپر قرض ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس کی کفالت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، اس کے قرض کو بھی میرے پاس لاؤ، اس کے بچوں کو بھی میرے پاس لاؤ، میں ان تمام کا سرپرست اور نگراں ہوں. اس سے پتہ چلا کہ میت کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے. جبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مومنوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خاص رحمت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی مومن یا مسلمان رتی بھر بھی دشواری میں پڑے، رتی بھر بھی پریشانی میں پڑے. اسی واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے پاس قرض ہے، اس کے اوپر قرض ہے اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، ان کو میرے پاس لاؤ، میں اس کے قرض کو بھی ادا کروں گا اور ان کے بچوں کی بھی کفالت کروں گا. اس سے پتہ چلا کہ میت کے وارثین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قول اور ان عملوں کو دیکھ کر خصوصی طور پر جو ان کا باپ ہو جس کے وہ وارث بننے والے ہیں، ان کی طرف سے قرض کو ضرور ادا کرے، کیونکہ مومن کے لیے یہ انتہائی اذیت ناک بات ہے. سامعین کرام، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو قرض لیتے ہیں، ان کے قرض لینے کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا دھن اپنے پاس کر لیا جائے اور ہڑپ لیا جائے. تو ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ صحیح البخاری کتاب الاستقراض کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کا مال لیتا ہے بطور قرض یا کسی بھی طرح سے، اس واسطے سے لیتا ہے وہ شخص کہ اس کے مال کو لے کر کے وہ غصب کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کرنے والا ہے. اور اگر کوئی آدمی قرض لیتا ہے، بیچارہ مجبور تھا، قرض تو لیا لیکن ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ کسی بھی طرح سے وہ قرض ادا کرے گا، اور اسی حالت میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے قرض ادا کرنے والا ہے. اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک یہ کہ مجبور و بےکس اور ایسے لوگ جن کے پاس کافی تنگی ہے، بدحالی ہے، اور اگر وہ اپنے دل کے اندر بالکل نیک نیتی اور پاکیزگی رکھتے ہیں اور قرض لینے کے بعد مر جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے، ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نگراں ہے، ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی بدتینت ہے، دل کے اندر بہت ساری غلاظتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے، دوسروں کے مال کو ناجائز طور پر قبضہ کر کے قرض کے طور پر لے کر کے سوچتا ہے کہ ہڑپ کر جائیں گے، اور ایسی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہوگا.
ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو گیا کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی میت ہے تو پورا معاشرہ مل کر کے اس کے قرض کے بارے میں پوچھے اور ان کے وارثین کو ان کے قرض ادا کرنے کے اوپر تلقین کرے، ترغیب دے، اگر موقع ملے، اگر اللہ نے وسعت دیا ہے تو اس کے اوپر دباؤ بھی ڈالے تاکہ میت چھٹکارا پالے۔ ہمارے میت ہمارے مرنے کے بعد ہمارے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، موت سے پہلے تو وہ ہمارے حقدار ہوتے ہی ہیں، لیکن میت مرنے کے بعد ہمارے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ورثہ کے اوپر، وارثین کے اوپر ضروری ہے کہ موت سے پہلے وہ اپنے قرض کو ادا کر، اپنے میت کے قرض کو ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو تعلیمات، جو قیمتی تعلیمات، جو انتہائی اہم تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی اور موت کے تعلق سے ہمیں سکھلائی ہیں، بتائی ہیں اور سکھایا ہے، ان کے اوپر ہم کو پورے طور پر ہم کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بات کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔